بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود رایا ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ آج ہم اپنا آغاز جو ہے وہی پاور اینڈ پور سے کریں گے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاور اینڈ پور اپنا لوگو، مطلب اس سے پہلے بے شمار ٹیلی ویژن کے جو لوگوز ہیں وہ تو استعمال ہوتے ہیں نشان، لیکن کیونکہ پوری دنیا میں جنگ جو ہے پاور اینڈ پور کی ہے تو میں نے سوچا ایک اپنا بھی پاور اینڈ پور کا لوگو ہونا چاہیے۔ ویسے میں تو لاپرواہ آدمی ہوں، بس کیمرہ آن کیا اور شروع ہو جاتا ہوں، لیکن دوستوں نے اور کافی جو پروفیشنل لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کے پاس یہ لوگو ہونا چاہیے، اس سے تھوڑا سا زیادہ تاثر بڑھتا ہے، اچھا اثر ہوتا ہے، شاید لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ حالانکہ پرابلم یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں پہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بات کیا ہو رہی ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں بات کون کر رہا ہے، تو تھوڑی سی اسی طرح کی سچویشن۔ لیکن پاور اینڈ پور کیا ہے؟ جب پاور اینڈ پور کی بات ہوگی تو مجھے یاد آ گیا کہ اعظم سواتی صاحب پھر گرفتار ہیں، وہ کیا اس کا نام ہے شہباز گل جو ہے وہ بھی گرفتار رہا، تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو پور میں آ گئے نا اس وقت۔ ویسے وہ اپنی جگہ ایک پاور ہیں تبھی وہاں پر ہے، لیکن عمران خان کے مقابلے میں وہ ایک پور ہے، تو وہ جو کر رہے ہیں یا انہوں نے جو کیا وہ تو عمران خان کی منشا سے کیا، عمران خان کے کہنے سے کیا، عمران خان کی چھتر چھاؤں میں کیا، ان کی امبریلا کے نیچے کیا نا، ان کی سپورٹ کے ساتھ کیا۔ یہ بیانیاں، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو اس طرح کا کہہ لیں جو بھی ان کا نظریہ ہے، تو وہ تو عمران خان کا ہے، تو پکڑنا ہے تو پھر عمران خان کو پکڑیں۔ مطلب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کیس ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، اور عمران خان نے جو کیا بھی اب دیکھیں، مطلب پاکستان کا آئین تو توڑا، آئین شکنی تو کی، اس کا تو کوئی طریقہ نہیں۔ مطلب آپ سیدھی سی بات ہے، چاہے عمران خان ہو یا کوئی اور، وہ ایسے ایک لیٹر دکھاتا ہے، اگر وہ سچا بھی ہو تو اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں یہ دکھا کر اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں یا اسمبلی کو بند کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں ایک اصول ہے، قانون ہے، آئین ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، عدالتیں یعنی کورٹ ہے، اس میں وہ کیس جائے، اس میں فیصلہ کریں، یا کوئی کمیٹی یا کوئی بھی طریقہ ہے جو جسٹس کا یا کوئی قاضی ہو تو وہاں پہ ہو جی یہ سچ ہے، اس کے بعد تو ہو سکتا ہے، ورنہ کبھی درمیان میں ایک چیز کو آپ پھر پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہی پارلیمنٹ ہے نا، سپریم، تو صرف دور سے ایک چیز دکھا دی اور کہا جی یہ سب غلط ہے، یہ تھا ہی غلط، یہ آئین شکنی ہے، تو اس میں وہاں پر تو پر جلتے ہیں، وہاں پر تو آپ ان کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگا سکے۔ مطلب فرا گوگی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ وہ کیا اس کا نام ہے، ان کی بشرا بی بی جو ہے مطلب عمران خان صاحب کی زوجہ، ان کے بارے میں باتیں آپ بڑی بڑی لا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم جو باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں کے کرنے سے ہمارے پاس آتی ہیں، اس لیے ہم نے تو وہ باتیں کرنی ہیں، عوام کو بتانا ہے، اس میں جو حقائق ہے وہ سنانے ہیں، لکھنے ہیں، دکھانے ہیں، تو ابھی تک آپ ہاتھ تو ان پر تو ڈال نہیں سکے۔ مطلب چاہے عمران خان ہو چاہے آپ ہوں، بات تو ایک سچ ہے، جتنا کوئی طاقتور ہے اس کو ہاتھ لگانا مشکل ہے۔ پھر مجھے شطرنج یاد آ جاتی ہے، سب سے آگے وہ جب کھیلتے ہیں نا چیس، تو اس میں وہ سپاہی ہوتے ہیں، پیادے، گھوڑے، وزیر، پھر بادشاہ، تو یہ آگے سے پٹنے کے لیے ہیں۔ مطلب دیکھتے ہیں آگے، میں ویسے ذاتی طور پہ ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں، میں تو اس سیاست کے خلاف ہوں کہ دوسرے کی سیاست کو روک کر اس پر کیس کر کے اپنی سیاست کی جائے، عوام میں لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا کیا جائے دوسروں کو جھوٹا ثابت کر کے۔ اس کی بجائے ہمیشہ آپ کا مقابلہ ہونا چاہیے، آپ میں ہنر ہے، آپ میں صلاحیت ہے، تو کارکردگی پر آپ بتاتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، تو جس کو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں وہ بہتر طریقے سے اپنی پالیسی پر عوام کے مفاد کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے کام کر سکتا ہے، اس کو آگے لایا جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن یہاں گھٹیا طریقہ ہے، دوسروں کو روکنا ہے، جیلوں میں بند کرنا ہے یا کسی بھی طریقے سے شکنجے میں کسنا ہے اور اپنی سیاست کرنی ہے۔ ہر کوئی اس ملک میں یہی کرتا ہے، تو لیکن بات کرنے کا مقصد ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، ہم تو کسی کی گرفتاری کے جھوٹے کیسوں کے خلاف ہے، ہم تو بات یہ کرتے ہیں سیاست کرنی ہے تو وہ کارکردگی پر کریں، کارکردگی پر مقابلہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا عمران خان نے پاکستان کے کون سا لیڈر تھا جس کو گرفتار نہیں کیا، اور آپ خود کہتے ہیں ایجنسیوں سے ہم اپنی مطلب وہ جو کوئی بل پاس کرانا ہوتا تھا یا کوئی اور پرابلم ہوتی تھی، یا پھر بھی اب جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر بنے ہیں، تو مختلف تو یہ باتیں ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو بھی پنجاب میں نون لیگ توڑنے کا ٹاسک دیا تھا،
اور انہوں نے انکار کر دیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر جب عاصم منیر صاحب نے وہ فرح گوگی، بشرا بی بی اور اس طرح کے کچھ ان کی کرپشن کے لا کر کاغذات دیے، فائلیں دی، تو اس سے ان کو نکال دیا، اور اسی وجہ سے آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ یہ لانگ مارچ کیا، اور جب کوئی بس نہیں چلا تو آپ کی بس ہو گئی، اور آپ نے کل ان کی تقریب میں آپ ٹویٹ کرنی شروع کر دی ہیں، شکست تسلیم کر لیا، ہار تسلیم کر لیا۔ دیکھیں میں نے پرسوں پہلے والے دن کہا تھا کہ ہم کرنٹ افیئر پہ بات کرتے ہیں، آج کے دن پہ جب بات کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جب کہا کہ میں اسمبلیوں تحلیل کرنے جا رہا ہوں، تو میں نے اس کو سیاسی طور پہ سراہا اور اس کی تعریف بھی کی، لیکن آج تک تو ایسا نہیں ہوا۔ اب کہیں مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، اب کوئی کہہ رہا ہے 20 دسمبر کا اعلان کیا، اس کے فیصلہ کریں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ معاملات ہے۔ چلے اس پہ تو ہم بات کرتے رہیں، یہ بذات خود ٹاپک ہے، اس پہ تو گفتگو ہوتی رہنی چاہیے، لیکن اصل بات یہ اگر تھا تو وہ 1 منٹ نہیں لگنا تھا، آپ کو پہلے تیاری کر کے جاتے، پہلے سے اگر تیاری ہوتی تو آپ تیاری کر کے جاتے اور وہاں پہ کہتے تحلیل کرو اور اسمبلیاں تحلیل ہوتی، لیکن کل بے شک کر بھی دے، لیکن اب تک آج کے دن یہ بات طے ہے کہ آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، آپ اسلام آباد جا نہیں سکتے تھے، آپ نے واپس آنا تھا اور آپ نے ایک بیانیہ، ایک بہانہ بنانا تھا جو عذر بنا لیا اور لوگ اس پہ گفتگو میں لگ گئے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اچھا پتہ تھا، لیکن یہ جتنے پتے، جتنے بیانیے، جتنی سونامیاں عمران خان نے پاکستان میں کی ہے، مجھے کوئی ایک کا بتا دے کسی ایک میں بھی ملک کا، لوگوں کا فائدہ ہوا ہو۔ وہ جو بھی مطلب لاتے ہیں، جو بھی ڈائیلاگ چھوڑتے ہیں، اس میں تباہی ہوتی ہے، اس میں بربادی ہوتی ہے، اس میں ملک اور قوم کا نقصان ہی ہے۔ کوئی ایسا بیانیہ ان کا بتائیں جس سے فائدہ ہوا ہو۔ کوئی بھی بیانیاں لاتے ہیں تو ملک تو رک جاتا ہے، ملک جام ہو جاتا ہے، سیاست میں عدم استحکام ہے، بدتمیزی، گالی، بے شمار چیزیں، لیکن وہ پاورفل ہے۔ ارے بھائی، اعظم سواتی اپنی جگہ، شہباز گل اپنی جگہ، یا تو ان کو بھی چھوڑو ان کا پیچھا، میں حکومت سے کہہ رہا ہوں، یا پھر پکڑو عمران خان کو۔ آئین شکنی تو ہوئی ہے، یہ کیا تھا؟ اور وہ میر جعفر میر صادق کے ثبوت دے، اور اگر سازش ہوئی ہے تو وہ سیفر والا وہ ثبوت دے، عدالت میں نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف میں اور آپ اگر کوئی بات کرے تو حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ثابت نہیں کرتے، اور یہ تو اس سے تو ملک کا کتنا نقصان ہوا ہے، پوری دنیا میں ملک کی بدنامی ہوئی ہے۔ کل بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ اتنے معاملات خراب تھے، ہم تو ویسے آپ کو بتا رہے تھے، وہ تو بذات خود وزیر خارجہ ہیں، تو انہوں نے کہا 6 مہینوں میں جتنی محنت کر کے واپس لے کر آئے ہیں۔ خان صاحب نے جنہوں نے گرے سے وائٹ لسٹ میں کرنا ہے، ان سے بھی جھگڑا، امریکہ سے جھگڑا، باقی دنیا سے جھگڑا، اور کوئی سمجھ نہیں، بے مقصد جھگڑا، تو یہ ڈپلومیٹک میں نہیں ہوتا، یہ ملکوں کی سیاست میں نہیں ہوتا۔ بلاول بھٹو کا کل ایک انہوں نے جو سپیچ کی تو وہ پورے پاکستان میں ہم دیکھ رہے تھے، مختلف جگہوں پر ٹیلی ویژن پر دکھا رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا، اور وزیر خارجہ بننے کے بعد وہ 1-2 دفعہ ان کو ایسا موقع ملا پھر سپیچ کرنے کا، اور پیپلز پارٹی نے اپنی اچھی پاور شو جو ہے وہ کل کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود راز ذوالفقار علی، اللہ حافظ۔